چلا یہ جو معاملات ہیں یہ ایک دوسرے سے الزام تراشی کے اوپر ہی آ کر ختم ہوتے ہیں. پاکستان کی کوئی سیاسی تاریخ بہت روشن نہیں ہے. سب نے اپنے وقتوں میں اسٹیبلشمنٹ سے فوائد اٹھائے, اس کی مدد سے حکومتوں میں آتے رہے. کرپشن کے چارجز کی کہانی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ٹاپ ٹیئر ہے سب کے اوپر جمی ہوئی ہے. ابھی براڈ شیٹ کا ایک رپورٹ ہے, آج ہی وہ سبمٹ کی ہے جسٹس عظمت سعید صاحب کا جو کمیشن تھا, اس میں وہ کہتے ہیں $15 لاکھ کی پیمنٹ ہی کسی نامعلوم شخص کو کر دی ہوئی ہے. ریکارڈ بھی پورا غائب ہے پیپلز پارٹی دور کا ہی. ملک کیوم کے زمانے کا بھی اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. تو شیلا یہ بڑا متنازع قسم کی چیزیں ہیں, کوئی ایسی روشن مثالیں نہیں ہیں جو ہم آئندہ بچوں کو بتا سکیں کہ اس دور کے اندر یہ کام ہوا تھا. بچوں کو تو یہ بھی بتاتے میں بڑی شرمندگی ہوگی کہ کوئی سویلین وزیر اعظم جو ہے اس کو چلنے نہیں دیا گیا, اور بچوں کو یہ بتاتے میں بھی بڑی شرمندگی ہوگی کہ آج تک ہم اپنے ملک میں جمہوریت نام کا ایک سبق نہیں لا سکے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ملک میں ہونی چاہیے. جمہوریت کی یہ ڈیفینیشن ہے. آمریت کے اتنے برے مسائل ہیں, اور آمریت پاکستان مطلب ہماری ہسٹری آف پاکستان جو ہے ہم بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں. ہمیں اس میں بتانا چاہیے کہ آمریت جب رہی تو کیسے کیسے ملک پیچھے چلا گیا, اور یہ ساری باتیں بھی ہیں. ہمیں بتانا چاہیے کہ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو کس طرح پھانسی لگی, اور کس طرح سے اس وقت کے ججز باہر جا کے روئے, اور کس طرح سے عوام نے جمہوریت کی خاطر کوڑے کھائے, کس طرح سے ٹینک چڑھائے گئے قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں پر نوشہر و فیروز میں. شاید یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگوں کو بس یہ پتہ ہے کہ ہم مزار کیسے بنا دیتے ہیں کسی بھی شخص کا, اور اس کے بعد اس کا ایک سیاسی کیریئر بھی شروع ہو جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ لوگوں کا. تو کہانی واقعی بہت سنجیدہ ہے, اور بڑے کردار واضح ہیں. ملک دو لخت ہوا, کس طرح ملک کے اندر ایک خانہ جنگی والی کیفیت ہوئی, تو کلیکٹیولی ہمیں رسپانسبلٹی اپنی ایکسیپٹ کرنی چاہیے, نہ سارے ڈھونڈ کے اقتدار کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے, اور پھر جو کچھ ہوا بعد میں وہ ہم سب کے سامنے سزا ہم سب نے دو لخت ہوتے ہوئے لیکن میرا سوال تو ابھی بھی قائم ہے, ہر دور کی کرپشن کی کہانی ہے, ہر دور کی کرپشن کی کہانی ہے. ملک دو لخت پہ جن کی وجہ سے ہوا ان کو بھی سب جانتے ہیں. تاریخ پہ مٹی نہیں ڈالی جا سکتی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن اگر ہے تو 11 سال 8 سال بیٹھ کے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرانے والے ڈکٹیٹرز نے اپنی مرضی کی اسمبلی پروڈیوس کر کے قوانین اچھے کرنے کے بجائے ان کی آڑ میں پیٹریاٹس بنائیں, سب کیا, قوانین نہیں بنائے. اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں تو, اور بہتری قانون سازی کی بھی گئی ہے اور بہتری بھی آئی ہے. لیکن اگر 8-11 سال کے بعد آپ جو ہیں ملک میں ڈبل نظام لے آئیں, ایف آئی اے ہوتے ہوئے نیب لے آئیں, نیب کا کوئی مقصد نہ ہو, 6 مہینے لوگوں کو جیل میں رکھے. خورشید شاہ صاحب کو کتنا وقت ہو گیا, ہر ایک فرنٹ مین کو گزار لیا, سب کر لیا. اس کے بعد یہ پکچر سامنے آیا ملک میں کہ اس وقت سندھ نے پہلے ہی تو اس کا طریقہ کار سے اور اس کے چیئرمین اور ان کے انویسٹیگیشن سے بالکل متفق نہیں ہوں. پاکستان کا بڑا نقصان کیا ہے انہوں نے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں ان کو پوتر کر کے یہ چھوڑتے ہیں, ان میں قابلیت نہیں ہے. لیکن پھر کیا کریں, یہ جو الزام ہے آج براڈ شیٹ کہہ رہا ہے $15 لاکھ دے دیے, اس کا کیا کریں؟ دوبارہ سے نیب کے بہت سارے دروازے کھول دیں, اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں, پھر انہیں گرفتار کر لیں, پھر ان کی پیشیاں لگائیں. ہم نے تو نہیں منع کیا. ہم تو ملک سے 18 گرمیاں جو وزیر اعظم باہر گزار چکے ہیں, وہاں کے قانون کہہ رہے ہیں جسٹس عظمت سعید, یہ جواب ہے نا, جواب ہے نا. اور اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے. سندھ حکومت اپنے پوری کارکردگی کی رپورٹ پیش کر دے نیب کو, وہ جب مطمئن نہیں. پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما 20 سال کا ریکارڈ پیش کر دیں, جب نیب مطمئن نہیں, حکومت مطمئن نہیں. تو کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ گرفتار کر لینا چاہیے, دوبارہ گرفتار کر لیں. اور نیب تو اب ماشاءاللہ یہ بھی کرنے لگی ہے کہ بیانات کیسے ہونے چاہیے کیسے نہیں. تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ صرف جمہوری حکومتوں کو پنپنے دیجئے, تاریخ درست ہونے دیجئے, وزیر اعظم کو چلنے دیجئے, چاہے اس کے ساتھ کوئی پیج پہ ہو یا نہ ہو, وہ عوام کا منتخب کردہ ہو. تو یہ جو قانون کی کتاب ہے نا, یہ 8-10 سال کی جمہوریتوں امریتوں میں نہیں بنی ہے. شیلا میں نے بریک پہ جانا ہے, اگر ایک جواب دے دیں صرف
کہ یہ جو مریم کی پیشی ہے میں نے 26 جواب کو، دے دیا۔ کیا بلاول بھٹو اس کے ساتھ جائیں گے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ سب سے مشاورت کر کے کہا ہے یا خود ہی 2-3 اعلانات کی طرح یہ اعلان کر دیا ہے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔